اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی عیاری مکاری صاحب جو بار بار عقیدہ معارف و ولایہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین پہ نقل لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حضرت، اور فالتو قسم کی بکواسات ہیں۔ اس بندے کے پاس اور تو کچھ نہیں سوائے ضعفاء متروکین اور کذابین کی۔ اس نے ایک روایت جو اس نے پیش کی کبھی صحیح ثابت نہیں کر سکا، کبھی اس میں متناً کوئی قباحت ہوتی ہے، کبھی درایتاً اس روایت کا کوئی اسلوب نہیں ہوتا، بالکل فارغ ہوتی ہے۔ خیر، اب ڈائریکٹلی ہم ان حضرت کی اس ویڈیو کی طرف لے کے آپ کو چلتے ہیں جہاں پہ یہ دو ٹوک الفاظ میں بھی شریعت الحسین عالیہ بی بی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہے کہ بی بی معاذ اللہ معصومہ ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور دلیل کیا دی ہے وہ لٹرلی سن کے آپ کو یا تو گھن آئے گی یا ہنسی آئے گی۔ ہیو اے لک آن اس کلپ۔ ساجد علی بنگش بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی سر۔ جی آپ سے دو کوشچن ہیں آپ سے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہم مانتے ہیں 14 معصومین، ان میں صرف مثلا کیونکہ 14 معصومین ہیں تو 14 ہی ہیں، تو ان میں حضرت بی بی زینب علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار، حضرت ان کی بڑی عزت ہے، ان کی بڑی عزت ہے، وہ بڑے شخصیات ہیں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے صلب اطہر سے ہیں، ان کی تربیت امیر المؤمنین علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ہیں، بہت عظیم ہے، لیکن 14 معصومین میں ان کا شمار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 14 معصومین کا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ جی اس بندے کا لٹرلی مسئلہ کیا ہے میری سمجھ سے بالا تر رہا ہے واللہ۔ تمہیں کون سی وحی آئی ہے، کون سے تمہارے پاس ایسا کوئی طلسمی معاملہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ جو ہیں غیر معصومہ ہیں؟ کبھی یہ بندہ ابی مخنف سلام اللہ علیہ کی شیعت پر شک کرتا ہے، نعوذ باللہ، کبھی جناب مختار کے اوپر بکواس کرتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، اب جی بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ غیر معصومہ ہیں۔ واہ، کوئی تیرے پاس چج کی بات ہے بھائی تو بات کیا کر، نہیں تو بکواس بند رکھا کر۔ تو جن ناسپیوں کے ساتھ پنگے لے لے کے ادھا خود ناسپی ہو گیا، انہیں سے پنگے لیا کر۔ یہ عقائد و معارف اہل بیت تیرے بس کا روک نہیں ہے، کیونکہ گستاخوں میں کبھی عارف پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہاں، تیری مہربانی۔ اب سامعین، جواز و عدم جواز کی جہاں تک بات ہے کہ بی بی معصومہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس پر اب ان حضرت نے نہیں کہہ دیا۔ اب اس بندے پہ قیامت تک واجب ہے کہ اپنی اس نہیں کو دلیل کے ساتھ ثابت کر کے جائے، جو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ I bet my life on this. I can even bet my life on this. میں اپنی زندگی اس بات پر بیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ معصومین فقط 14 ہی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک شریعت الحسین عالیہ معصومہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود دعویٰ کیا ہے۔ سرکار ابوالفضل العباس صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہم اسے پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، ہماری پلے لسٹ میں وہ ویڈیو موجود ہے۔ رہ گیا شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جو مسئلہ ان حضرت نے پیش کیا ہے، تو اس پر سب سے پہلے تو جواز و عدم جواز، کسی چیز پہ ہاں یا نہ کہنے کا کرائٹیریا کیا ہے میں پیش کرتا ہوں۔ من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ، جلد نمبر صفحہ نمبر 208 میں، حدیث نمبر 937 کتاب الصلاۃ میں مولا صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ واضح فرما رہے، انتہائی مقبول ترین حدیث ہے پورے مکتبہ اہل بیت میں، کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر شے کا مطلق جواز ہے جب تک اس کے عدم جواز پر روایت نہ ہو۔ تو سامعین، جب مولا صادق کہہ رہے ہیں جب تک ہم نہ کہیں اپنا منہ بند رکھو تو بند رکھ منہ، امام صادق کہہ رہے ہیں چپ رہو جب اس معاملے میں کوئی عدم جواز نہیں ہے، تو بکی جا رہا ہے۔ یہ حضرت کا اسلوب ہے ماشاءاللہ۔ اب رہ گئی عصمت جناب شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ پر جو حضرت نے دلیل دی ہے کہ وہ بھائی 14 معصومین ان سے بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں۔ اچھا، آپ کو مسٹر جاہل اتنا ہی نہیں پتا کہ انہی معصومین سے مروی زیارات میں، جو کہ بہت طویل اور کثرت سے کتب کے اندر آئی ہیں، ایک طویل فہرست ہے، اس میں انہی معصومین نے کربلا کے شہداء اور اہل کربلا کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے؟ روحی لہ الفدا، فدا کا امی و ابی، اس طرح کے الفاظ معصومین نے، میں ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، بہرحال جو عربی جانتے وہ لطف لیں، اس طرح کے الفاظ معصومین نے ادا کیے ہیں اہل کربلا کے بارے میں۔ اہل کربلا کو سوائے جو غیر بنی ہاشم شہداء ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، اہل کربلا جو سب زوات ہیں انہیں استثناء حاصل ہے ائمہ مطہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے۔ ہاں جی، ان کے افضل و مفضول ہونے پہ آپ باز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مولا حسین کا واضح جملہ موجود ہے کہ جس طرح کے اصحاب اور اہل بیت مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے، اور یہ حدیث ہماری صدوق تک میں موجود ہے، صرف کتب مقاتل میں نہیں ہے۔
ہے تو متفق علیہ مکتب اہل بیت کے یہاں حدیث، بلکہ ہم نواسب کی کتابوں سے بھی یہ عبارت دکھا سکتے ہیں کہ میرے اہل بیت اور میرے انصار اور میرے اصحاب جیسے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اور اس پر اور بھی بہت سے دلائل ہیں سامعین جو لاجیکلی بھی آ کے فٹ اترتے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ابھی مسئلہ یہاں اہل کربلا کا نہیں ہے، مسئلہ شریعت الحسین علیہ صلوات اللہ علیہ کی عصمت کا ہے۔ اب ایک پوائنٹ جو ان حضرت نے پیش کیا ہے کہ چونکہ جی وہ افضل ہیں لذا بی بی معصومہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی معصوم کا افضلیت قرار پانا اول تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ ہم زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ سے افضل ہیں، بلکہ آج جو مولا سجاد کا فرمان اور مولا حسین کا عمل ہم آپ کو دکھا کے جائیں گے، اس سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے الحمدللہ کہ کون کتنے پانی میں اور کون کیا بیچ رہا ہے، کھوٹا سکہ کون بیچتا ہے اور کھرا کون لے کے آ رہا ہے۔ سامعین، ان حضرت کا جو فلسفہ ہے کہ چونکہ وہ افضل ہیں لذا بی بی معصومہ نہیں، اس طرح تو پھر وہ سارے انبیاء سے بھی افضل ہیں، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، کیا وہ سارے غیر معصوم ہو جائیں گے؟ انبیاء سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، تو کیا انبیاء اور ملائکہ علیہ السلام سارے غیر معصوم ہو جائے گے؟ جبرائیل غیر معصوم ہے، جناب آدم غیر معصوم ہے، جناب عیسیٰ غیر معصوم ہے؟ استغفر اللہ۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارا یہ بکواسات پہ مشتمل، لغویات پہ مشتمل اور مکذوبات پہ مشتمل فلسفہ یہ کہاں تک لے کے جا رہا ہے؟ اس طرح تو پورا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جنہیں ناسبی بھی معصوم مانتے ہیں وہ بھی بیچارے جائیں گے۔ پھر یہ کون سی دلیل ہے عصمت کی نفی کی؟ میرے علم سے بالا تر ہے بھائی، عجیب، خدا کی قسم کیا حال ہو گیا شیعہ مذہب کا، کون کون تماش بھی نہ کے یہاں پہ اپنے آپ کو مناظر کے حلوار ہے۔ الحفیظ و علمان یا حسین مولا۔ تو سامعین ڈائریکٹلی اب ہم چلتے ہیں بی بی شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ کے اپنے عمل کی طرف، اور اس کے بعد مولا سجاد کی حدیث اور امام حسین کے عمل کی طرف ہم لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو عمدۃ المحققین سید مظفر علی الواسطی ہندی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلۃ الذہب فی فضائل حضرت زینب صلوات اللہ علیہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 44 پر انہوں نے واضح طور پر یہاں پہ کہا ہے کہ خود اس معظمہ نے صلوات اللہ علیہ اپنے بعض احتجاجات میں اپنی عصمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ نے خود اپنے خطبات میں اپنی عصمت کی طرف اشارہ دیا ہے۔ سامعین، اب یہ حضرت کی باسی علم کی کڑی میں وہ بال آئے گا، وہ بھائی یہ کون سی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ کی بھی کئی کتابوں کا منکر ہے، صرف بہار پکڑ کے لے آتا ہے، باقیوں سے استدلال نہیں کرتے حضرت۔ تو چلے بہرحال اس کتاب کی توثیق کے لیے اس کے اور تقلیدیوں کے مشترکہ بابا جی بزرگ تہرانی، ان کی کتاب یہ الذریعہ میرے پاس موجودہ، مطبوعہ بیروت، جلد نمبر اس کی ہے جی 12، صفحہ نمبر 154، پوائنٹ نمبر 1426، سلسلۃ الذہب فی سمان سیدتنا زینب صلوات اللہ علیہ بلغت الاردو، سید مظفر علی بن خورشید علی الہندی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ کتاب کی اور مصنف دونوں کی توثیق موجود ہے الذریعہ کے اندر۔ لیں جی بھائی، بات ہی ختم ہو گئی۔ سوری سامعین، اب جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ان حضرت نے جو جعلی فلسفہ کھڑا ہے، اب میرا اس کو تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ چیلنج ہے، اور میں آپ سب کی خدمت میں بھی یہی بات رکھوں گا کہ یہ بندہ پرلے لیول کا جاہل اور پرلے لیول کا کذاب ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں پہ حدیث تو دکھاتا ہے، لیکن 90% باتیں اس کی وہ ہوتی ہیں جو حدیث کو دکھائے بغیر اپنے سے کوئی اصول اور ضابطہ گھاڑ کے سامنے لے آتا ہے، جو کہ مناظرے میں اپنے بارہا دیکھا۔ جب میں نے سے پوچھا کہ تو کہہ رہا سید زادی کے مسئلے پر اجماع ہے علماء شیعہ کا کہ وہ غیر سید سے شادی کر سکتی، نعوذ باللہ، اجماع کی دلیل دے۔ آگے سے کہتا میں نہیں کہتا بھائی کہ اجماع ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بھائی پھر اجماع سے استدلال ہی کیوں کیا آپ نے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اجماع ٹھیک ہی نہیں ہے، پھر یہ کیوں کہا ہے کہ اجماع اس مسئلے پہ؟ اور کہا اجماع کی حجیت کے قائل ہیں ہم جو فقط معصوم کے کلام، معصوم کی تاریخ، معصوم کے عمل کو حجت مانتے ہیں، ہم کیا اجماع کے قائل ہیں؟ خدا کی قسم۔ اور پھر وہیں وہ آپ مناظرہ جا کے اس کے چینل پہ دیکھ لیں، میں یہاں سے دکھاؤں گا تو یہ بھوتنی کا سٹرائک مارے گا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، کیونکہ ان حضرت کو صرف بھونکنا آتا ہے، وہاں پہ پھر بہت سی باتوں سے یہ مکرا، بہت سی باتوں سے مکرا، اینڈ پہ تو حضرت نے پورا پتہ ہی صاف کر دیا، وہ بھائی دلیل نہیں ہوتی، چلو جی گالی مک گئی۔ خیر، تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مولا حسین بادشاہ کا عمل وہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ میرے پاس موجود ہے جی، شیخ عبداللہ مامکانی، ان کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال، اس میں جلد نمبر 3 میں حصہ دوم میں پیج نمبر 79 پر شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ کو وہ چیپٹر لے کے ہیں، زینب بنت امیر المومنین صلوات اللہ، اور پہلا جملہ ہی خطرناک ہے، زینب ما ادراک ما زینب، جیسے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وما ادراک، اور اس بی بی کے بارے میں بھی وہی آیا ہے، ما ادراک ما زینب۔ سامعین،
اس عبارت کے نیچے مزید اب شواہد بھی ملیں گے بی بی کی عصمت کے جو کہ بلا انکار ثابت ہیں عمل امام حسین کے تناظر میں، اور پھر الحمدللہ آپ کے پاس ایک تگڑی دلیل آ جائے گی۔ تنقیح المقال کا حوالہ پیش کرنے کی ضرورت اس لیے بڑی کیونکہ تقلیدی بھی انہیں اپنے بزرگان میں مانتے ہیں، وہ بھی انہیں اکابرین میں شمار کرتے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہوگی روایت کو رد کرنے کی بلکہ عبارت کو۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، قد حازت من الصفات حمیدت ما لم یحدى بعد امہا، اللہ اکبر، یہ ان صفات حمیدہ کی مالکہ ہے جو سوائے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے تاریخ میں اور کسی کے لیے آئی ہی نہیں، اس لیے تو اس بیوی اس مقدرہ کا لقب ہے شریکۃ الحسین۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں وَلَوْ قُلْنَا بِعِصْمَتِهَا، اور اگر اس کی عصمت پر بات کی جائے، لم یکن لہ احدا ان ینقران کان عارفا بأحوالها فی الطف، کوئی مائی کا لال اس بی بی کی عصمت مبارکہ یا مطلقہ کو رد کر ہی نہیں سکتا جو کربلا کے معاملات میں اس بی بی کے احوال کا عارف ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہ ہے کان عارفا بأحوالها فی الطف، طف یہ علماء کی اصطلاح میں کربلا کو کہتے ہیں۔ تو سامعین، میں بی بی شریکۃ الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ کے لیے شیخ مامکانی نے کیا شرط لگائی ہے کہ وہ بندہ بی بی کی عصمت پر یہ بالکل سٹرونگ ایمان رکھ سکتا ہے جو اس بی بی کے کربلا کے احوال سے مطلق طور پر واقف ہو، چلے مطلق نہ صحیح لیکن اتنا تو واقف ہو جتنا کتب مقاتل میں علماء لکھ کے گئے ہیں، چاہے معروف ہوں یا غیر معروف کتب مقاتل۔ اور بھائی تجھے کیا پتا معرفت کیا ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا؟ اور گستاخوں کے ہاں تو کبھی عارف پیدا ہی نہیں ہوئے، تجھے کیا پتا معرفت کیا ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا کربلا کیا ہے؟ چلے سامعین، میں اس کی ساری باتیں سچ مان لیتا ہوں، میں اس کے عقائد کی بھی پیروی کر دوں گا۔ اس بندے سے کہیں آ کر میرے سامنے نہ بھی آپ، تیری اوقات اتنی نہیں رہی، کیونکہ یہ کورٹ کیس کروانا، اسٹرائکیں مروانا، ایسے بزدل سے میں کبھی مکالمہ کرنا پسند نہ کروں، مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں، اس بندے سے کہیں کہ ہم تیری ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں صرف اس بات کا جواب دے دے کربلا کے شہداء میں اور دیگر شخصیات میں سب سے زیادہ کلوز ترین ازدواج شہداء کربلا میں، یا پھر جو شیعہ خواتین کوفے میں تھیں ان میں بی بی شریکۃ الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ کی سب سے کلوز کنیز کون تھی؟ بس صرف اس بات کا جواب دے دے۔ ملکہ حبش مادر حسین در کربلا حضرت فضہ صلوات اللہ علیہ تو بی بی سیدہ عالمین سے آئی تھیں، جس نے بی بی شریکۃ الحسین سے قرآن پڑھا تھا، اور میں کلو دے چکا ہوں کوفہ سے۔ میرے سے ایک سوال کا جواب دے دے بھائی، میرے سے ایک سوال کا جواب دے دے، میں تیرے سارے عقیدے ماننے کے لیے تیار ہوں، میرے سے ایک سوال کا جواب دے دے بس۔ بی بی کی سب سے کلوز شاگردہ کا بتا دے مجھے۔ بہرحال انہوں نے آگے کیا لکھا جی؟ یہاں تک تو بات آ گئی نا، آگے لکھتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا جی؟ کان عارفا باحوالها فی الطف ولولا ذالک لما حملها الحسین مقدار من ثقل الامامت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ سامعین، وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا، ولولا ذالک، کبھی بھی حسین اس ذات قدسی و الہی صفات کے ہاتھ میں ثقل امامت دے کے ہی نہ جاتے، لوازمات امامت نہیں، تبرکات امامت بھی نہیں، ثقل امامت حسین اس بی بی کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اور یہ متواترات میں سے، کیونکہ مولا سجاد بیمار تھے، مولا سجاد بظاہر بیمار تھے اور اپنے بستر پر تھے، لیکن سوچنے کی بات ہے سامعین گرامیہ قدر، مولا باقر بھی تو موجود تھے۔ دو امامتوں کے ہوتے ہوئے حسین ثقل امامت جس ذات کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے وہی تو شریکۃ الحسین ہے، وہی تو ہے شریکۃ الحسین۔ مولا سجاد کو شریک الحسین نہیں کہا۔ میں خدا کی قسم کیا کروں، او پولی شیعہ قوم، میں تمہارا کیا کروں؟ چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کے کہتے ہو رات کا اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر، دو اماموں کے ہوتے ہوئے ثقل امامت اس بی بی کے ہاتھ پہ رکھے گئے، اور ثقل سے کیا مراد ہے؟ پڑھوں حدیث، لو مشہور اور متواتر حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی۔ اب اس میں بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں کچھ نہیں کر سکتا پھر۔ واللہ مجھے مولا حسین کے سجدہ آخر کی قسم، اتنی بڑی قسم پہ جو شک کرے اس کے نطفے میں شک ہے۔ سامعین، میں نے یہ عبارت کبھی بھی نہ پڑھنی تھی، میں کبھی بھی یہ تنقیح المقال کی عبارت کبھی بھی نہ پڑھتا، یہ مجلس کا حوالہ تھا۔ یہ یہاں میں نے اس لیے پڑھی کیونکہ دلیل اتنی مستحکم ہے جس کا نہ یہ رد کر سکتا ہے نہ ہی تقلیدی، بس پڑھ دی۔ ہاں جی، وہ سیاپا یہ ہے نا سامعین، آج کل ماشاءاللہ تحقیق بھی فقیر کی ہوتی ہے، جستجو بھی فقیر کی ہوتی ہے، کتابوں میں چھان پٹک بھی فقیر کی ہوتی ہے، کتابوں میں پیسہ بھی فقیر کا لگا ہوتا ہے، کتاب تلاش کرنے کے لیے سفر بھی فقیر کرتا ہے،
اور پھر میری ویڈیو سے حوالے چوری کر کر کے ماشاءاللہ نام نہاد علامے اور ذاکرین مجالس میں جا کے پڑھ پڑھ کے یوں سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہوتے دیکھا میری محنت. ہاں وہ کچھ چوزے چپاٹے اور چوزیاں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لہذا مجھے حوالے کم دینا پڑتے ہیں. پھر کرو نا, خود محنت کرو, خون جلاؤ آل محمد کے لیے, تمہیں نانی یاد ہے. اب چلیں بہرحال جب ایف آئی آر ہوتی ہے پھر میرے پاس ہی آتے ہیں, زرق بھائی وہ ذرا حوالہ دیجیے گا, قبلہ وہ ایک حوالہ چاہیے ہمیں. فقیر تو وہ ہے الحمدللہ کہ جس سے تقلیدی بھی حوالے مانگتے ہیں, ہمیں ذرا حوالہ دیتے ہیں, ہم نے مولا حسین پہ ویڈیو بنانی ہے سورہ کہف پہ. ہاں اللہ اکبر. اور میری پولی شیعہ قوم میں تمہارا کیا کروں, یہ تو جب میں نہیں رہوں گا لگ پتہ جائے گا تمہیں. خیر سامعین, اب آگے بات کرتے ہیں امامت کے وصف پہ. اگر آ کے بات کریں, میں نے کیوں کہا تھا اس بی بی کو استثناء حاصل ہے, خدا کی قسم میں اگر اس ذات کے فضائل پڑھنا شروع کر دوں واللہ میں یہ ذکر آل محمد کے اندر پوری محققانہ زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, میں اگر اس بی بی کے فضائل میں جو کتابوں کے اوریاں لفظ ہیں وہ پڑھنا شروع کر دوں, نام نہاد عقیدہ توحید کا مقصروں کے کڑاکا نکل جائے گا بشمول اس خناس کے. خیر آگے چلتے ہیں, اور اس میں صرف شیعہ کتابیں نہیں ہوں گی, ادھروں بھی. ہاں جی, وہاں سے تو الحمدللہ ہم سلمان محمدی تک کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں, وہ کیا بڑی بات ہے. پھر تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے ویسے بائی دا وے, اگر وہ سلمان کی عصمت پر دلائل دے رہے ہیں جو کہ ابن عربی نے پوری کتاب لکھی ہے, تمہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. پھر لعنت ہے تمہارے ایسے شیعہ ہونے پہ, ناصبی سلمان کو معصوم مانتے ہیں, اور ڈوب کے مر جا. وہ علی کے نوکر کو معصوم مان رہے ہیں تو علی کی بیٹی کو نہیں مانتا. خیر آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس بندے نے مطلق طور پہ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ کی کتابوں کا انکار کیا. پہلے تو منہج کا کیا تھا نا, کتابوں کا بھی کرنے پہ آ گئے ہیں حضرت. بندہ پوچھے تو ہے کیا. خیر سامعین, وصف امامت کے لحاظ سے اب ذرا بات کر لیں. مسادر کی جو اس نے رٹ لگائی تو مسادر سے ہی جملہ دکھاؤں گا اور یہ مر جائے گا, جواب نہیں دے سکے گا. وصف امامت کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیں, صفات امام میں سے پہلی جو صفت ہے اسی صفت سے انطباق اور ارتباط رکھ کر ہمارے محدثین نے باقاعدہ اپنی کتب میں امامت کے ابواب قائم کر کے پہلا باب کتاب العلم قائم کیا ہے. دلیل اٹھائیں الکافی, اصول الکافی کا پہلا باب کیا ہے, کتاب العلم. اسی طرح سامعین اٹھائیں بحار الانوار, اٹھائیں علامہ مجلسی رضوان اللہ نے جنہوں نے سب سے زیادہ تفصیل پر امامت کے نصوص علی ائمۃ الاثنا عشر پہ حدیث لے کے آئے ہیں. پھر اسی طرح سامعین کفایت الاثر اٹھا کے دیکھ لیں, کفایت الاثر علی نصوص ائمۃ الاثنا عشر, اس میں بھی تفصیل کے ساتھ علم امامت پر زور دیا گیا اور نصوص امامت پہ ذرا زیادہ دیا گیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ان آل دیز سرکمسٹانسز سامعین بصائر الدرجات الکبریٰ اٹھا کے دیکھ لیں, کیونکہ ایک کتاب دکھاتا ہوں وہ تو پھر بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی. الغرض سامعین و ناظرین, سب سے زیادہ کس بات پر زور دیا جاتا ہے امام کے, علم پر. علم ہونے کے باوجود آنے والا امام گزشتہ امام کا نائب ہوتا ہے, اس کا شاگرد ہوتا ہے, اسی کے دیے گئے امامت کے سارے معاملات کو لے کے آگے چلتا ہے. اللہ اکبر. اب میں اس ذات کو کہاں لے کے جاؤں سامعین, لٹرلی میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہتا ہوں, 4 ذوات بلکہ 5 ذوات نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. میں لرزہ برندام ہو جاتا ہوں ان ذوات کے اوپر جب سوچنے پہ آتا ہوں. پہلی ذات تو ہے ابو طالب, دوسری ذات اللہ اکبر یہ بی بی, یہ مخدرہ, تیسری ذات ہے میرے علماء والے مولا کی, مولا عباس کی, چوتھی اور 5ویں تو عجیب ہی ذوات ہیں کہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی اگر بیعت کروائے, تقلید تو بہت دور, وہ تو تقلید چھوٹا مسئلہ ہے, اگر کوئی امام کے ہوتے ہوئے بیعت کروا لے اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ 2 امام موجود ہیں, بلکہ 3 امام موجود ہیں, سلطان کربلا, مولا سجاد, مولا باقر, اللہ اکبر. اور کوفہ کے ممبر پہ جا کے حیدر کرار کا داماد کہہ رہا کنت فیکم داعیا الی بیت اللہ, آؤ بیعت کرو. ترجمہ خود نہیں کر رہا ابھی. او میری پولی شیعہ قوم, میں تمہارا کیا کروں, کیا کیا چھپایا گیا تمہارے سے. خیر مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ, اور اسی طرح اب 2 اور امام موجود ہیں, مولا سجاد ہیں, مولا باقر ہیں, اور ممبر کوفہ پہ علی کی جگہ ٹیک لگا کے علی کا جانثار بھوکا شیر کہہ رہا تھا فہلم الی بیعت الہدا, آؤ الہدا کی بیعت کرو مختار ثقفی کے ہاتھ پہ. دکھا امام نے کہا ہو کہ اس نے بیعت لیا یہ کافر ہے, دکھا. کیونکہ اگر مولا نے کہا ہوتا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جناب مسلم کے بارے میں بھی نقل کفر نباشد مولا کو یہ کہنا پڑتا. اچھا بیعت لے لی ہے سامعین, لیکن ایک اشارہ کرتا جاؤں اسی ویڈیو کی وساطت سے, اب ایک سے ایک بات آگے سے نکلتی ہے, میں کیا کروں. بیعت لے لی ہے, لیکن کیا ایک بھی روایت ملتی کہ مختار یا مسلم نے کوفے میں جمعے کی نماز پڑھائی ہو؟ ہائے 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 آہا, او بھائی تقلیدی پنس گئے تقلیدی. خیر
بات ہو رہی تھی علم امامت پہ. اب علم امامت کے تناظر میں ذرا بات کر لیں. اللہ اکبر. یہ بات ہے تب جب حرم کو قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا، اور جیسے ہی بازار کوفہ سے گزر ہوا، شریعت الحسین عالیہ نے علی کے لہجے میں لرزہ برندام کر کے رکھ دیا کوفے کی ساری دھرتی کو. اور اس وقت بی بی کے تباہ کر دینے والے خطبات کے بارے میں مولا سجاد نے کیا کہا تھا؟ یہ کتاب ہے جی احتجاج طبرسی. ایاری صاحب دھیان کرے آج ذرا، چپیڑ پہن لگی تانوں مصادر دی. فقال علی ابن الحسین، مولا سجاد صلوات اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر. انس بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ. اے پھوپھی اماں بس خاموش، بس آپ وہ عالمائیں غیر معلمۃ. اللہ اکبر. عالمۃ غیر معلمۃ. سامعین، اب میں اس سے سوال کرتا ہوں، مولا سجاد عالم کانا وما یکون ہے کہ نہیں؟ مولا سجاد کی ولایت خداوند ہے کہ نہیں؟ مولا سجاد امام حسین کے جانشین ہے کہ نہیں؟ امام ہے کہ نہیں؟ معصوم ہے کہ نہیں؟ علم الہیہ پہ دسترس رکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ علم الہیہ کو اپنے کمانڈ میں چلانے والے ہیں کہ نہیں؟ اس کے باوجود سجاد حسین کے شاگرد ہیں، حسین کے جانشین ہیں، حسین کے نائب ہیں، اور اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود شریعت الحسین کو کہہ رہے ہیں پھوپھی تو وہ عالمہ جس کا کوئی معلم نہیں. حسین کو اپنا معلم ماننے والا، حسین کی شاگردی کرنے والا امام اپنی پھوپھی کو کہہ رہا ہے یہ وہ ذات ہے جس کا کوئی معلم نہیں. کوئی سے مراد کوئی بھی نہیں. میری پولی شیعہ قوم، میں اسی لیے تو کہتا ہوں حدیث نقل کرنے والے، حدیث نشر کرنے والے کئی مل جائیں گے، لیکن فہم حدیث رکھنے والے کوئی ہی ہوتے ہیں. ابھی تو اس حدیث کی اتنی خطرناک شرح مولا علی کی زبانی کرنے والا تھا جس میں پتہ چل جاتا کہ سجاد اس بی بی کو کیا مانتے تھے. وہ ابھی نہیں. وہ پھر کبھی اگر تو مجلس میں آ گئے آپ لوگ، جب بھی شریعت الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ پر مجلس ہوئی اور وہاں آپ آ گئے، وہاں کتابوں کا انبار اٹھا کے لاؤں گا، الحمدللہ بتا دوں گا. ہر بات ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا. اب سوچتے رہو کہ اس کے پیچھے اور کیا راز تھا کہ سجاد نے اس بی بی کو یہ کیوں کہا، کیا مانتا تھا یہ اس بی بی کو. بہرحال جو میں نے سوال رکھے ہیں اس سے اب لے کے دکھائیں مجھے جواب. اور تجھے قائم آل محمد کی ظہور تک کا چیلنج ہے بھائی، تیری مہربانی جواب دے دیں. یہ نہ ہو کہ تیری کیچی پہ ذوالفقار چل جائے اور میں کو مولا سے جواب ہی نہیں دیا تھا، پہلے ہی ٹھوک دیا.